ہیلو گائز، السلام علیکم. آئی ہوپ کیسے آپ لوگ، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. دس از منتظر. تو آپ دیکھ رہے ہیں ذکر رضا آفیشیل. تو آج ہم ریڈ کرنے والے ہیں اسد الدین اویسی صاحب کے بیان پر. چلو پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر ان کے بارے میں بعد میں بات کریں گے. اسد الدین اویسی کے پاس کچھ نہیں ہے، مگر ایک دعویٰ تو کر سکتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ چاہنے والا ہوں. آج دنیا میں مجھے محبت ملے یا نہ ملے، مگر اس دن تو ملے گی انشاءاللہ تعالی. ارے مجھ پر الزام لگانے والوں، یاد رکھو میں کوئی نیک آدمی نہیں ہوں. میں کھلا کہہ رہا ہوں، میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، اور مجھ میں کیا کیا کمزوریاں ہیں وہ میرا رب جانتا ہے. مگر اسد الدین اویسی کو جب میں 3 احادیث بار بار پڑھتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو مجھے ایک امید نظر آتی ہے. پہلی حدیث کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مہیلا تھی، گناہگار تھی، مگر جب اس نے راستے میں ایک کتے کو دیکھا جو پیاسا تھا، وہ گناہوں میں لت پت تھی، مگر اس نے اس کتے کو اپنے کپڑے پلو ڈال کر اپنی جوتی سے پانی نکال کر اس کتے کی پیاس بجھائی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گی. دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ رحمت اللہ عالمین کملی والے نے پوچھا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ تو کہا زیادہ اعمال نہیں ہے، حسنات نہیں ہے، زیادہ زکوٰۃ صدقات نہیں ہے، مگر میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں. تو آقا نے فرمایا کہ تو میرے ساتھ ہوگا. اپنا رائے کمنٹ باکس میں اسد ضرور الدین بتانا. اویسی کے پاس کچھ نہیں ہے، مگر ایک دعویٰ تو کر سکتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ چاہنے والا ہوں. آج دنیا میں مجھے محبت ملے یا نہ ملے، مگر اس دن تو ملے گی انشاءاللہ تعالی. اور تیسری حدیث جو مجھے یاد آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کا میدان ہوگا. تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو نا، تو تیار ہو جاؤ اس دن کے لیے. میرا ایمان ہے، میرا فیتھ ہے، آپ نہ مانتے نہ مانو. حشر کا میدان ہوگا. کملی والے نے فرمایا کہ میری امت پیاسی ہوگی، میں حوض کوثر کے پاس ہوں گا. میری امت کے اعمال تولے جائیں گے، کمی ہوں گی پورا کروں گا. پورے صراط پر جبریل امین اپنے پر بچھائے بیٹھے ہوں گے، اور میں اللہ سے دعا کروں گا جیسا کہ یہاں کے عاشق رسول نے کہا کہ رضا پل سے بچ کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، اور ہے رب اپنا رائے سلم کمنٹ صدائے باکس میں ضرور محمد. بتانا. اور سبحان اللہ. ہم تمام کو خوشخبری دی گئی کہ تمہارے اعمال منہ پر پھینک دیے جائیں گے، تم میری صفات سے جنت میں جاؤ گے. مجھے ان صفات پر یقین ہے. تم کیا الزام لگاتے لگاؤ، تم میرا جو حال کرتے کر دو. ارے جب میں اس دنیا میں آیا ہوں تو اللہ کے حکم سے آیا ہوں، اور جاؤں گا بھی تو اللہ کے حکم سے. کسی ظالم کی حرکت سے اگر میری بقا نہیں ہے تو یقیناً بقا نہیں ہے، مگر اس ظالم کی حرکت کی وجہ سے نہیں، بلکہ رب کریم نے ہم تمام کا ایک وقت متعین کر بے دیا، شک. ایک تمام وقت متعین کر دیا ہے. اور ہم پر الزام لگاتے ہیں. ڈرو اللہ سے. صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا تم سے، تمہارے کوئی الزامات کی مجھے فکر نہیں ہے. میں آپ سے شکایت کرنے آیا ہوں، میں آپ سے التجا کرنے آیا ہوں، میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں، میں آپ اپنا رائے کو کمنٹ باکس نیتا میں ضرور بنانے بتانا. آیا ہوں، میں آپ کو قائد بنانے آیا ہوں. میں اتر پردیش میں مسلمانوں کی سبحان اللہ. لیڈرشپ اور حصے داری کی لڑائی لڑنے آیا ہوں. میں اپنے لیے اتر پردیش کو نہیں آیا ہوں. میں اتر پردیش کو اپنی ذات کے لیے یا اپنی انا کی تسکین کے لیے یا اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے یا اپنی تقاریر کے ذریعے آپ کو جذبات میں لا کر نعرے تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگانے کے لیے نہیں آیا ہوں. میں آپ کو ایک پیغام دینے آیا ہوں
ایک شعور بیدار کرنے کے لیے آیا ہوں, ایک حقیقت کو بیان کرنے آیا ہوں کہ اب آپ کو اٹھنا ہے, اب آپ کو اٹھنا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. کب تک آپ بی جے پی کے ڈر سے, کب تک آپ سیاسی سیکولرزم کے اس جھوٹے وعدے کے اوپر آپ ان پارٹیوں کو ووٹ دیتے رہیں گے؟ آج آپ کو اتر پردیش میں اپنی حصے داری کی لڑائی لڑنا ہے, آپ کو اپنے حصے کو حاصل کرنا ہے. اگر آپ ایسے ہی اپنا رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا. استحصال کا شکار ہو جائیں گے, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن کیا جاتا ہے, تو بتائیے کیا حاصل ہوگا پھر؟ 60 سال سے اگر یہاں پر میرے جلسے میں اگر کوئی 70 سال کے ہمارے بزرگ بیٹھے, میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں, اگر آپ نہیں بیٹھے تو جہاں تک میری آواز پہنچ رہی, میں آپ کے دل سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ میں نے جتنے باتیں کہی وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. کب تک آپ ان لوگوں کے دل فریب باتوں میں آ کر یہ سیاسی سیکولرزم کے نام پر ووٹ دیتے رہیں گے؟ کیا حاصل ہوا مسلمانوں کو؟ کیا تم کو معلوم اتر پردیش کے مسلمانوں بے شک تمہاری غریبی کا تم کو آپ کو معلوم آپ کی غریبی کیا ہے؟ اتر پردیش میں 2% بھی مسلمان ایسے نہیں ہیں جن کے پاس 2 ایکڑ سے زیادہ زمین ہو. 2% بھی نہیں, 1.70, خالی 1.70% مسلمانوں کے پاس 2 ایکڑ زمین ہے. آپ کے پاس تو وہ بھی نہیں. مگر آپ کے اپنا دماغ رائے میں کمنٹ ڈال باکس میں دیا ضرور گیا بتانا. یہ پولیٹیکل سیکولرزم کو ووٹ ڈالو. کیا آپ کو معلوم اتر پردیش کے ماں باپ, مسلم ماں باپ سے کہہ رہا ہوں کہ 71% مسلمان بچے یا تو ان پڑھ ہیں یا پھر صرف پرائمری جماعت تک پڑھے. کون ذمہ دار ہے؟ میں ذمہ دار ہوں اس کا. میں نے جا کر کہا تھا کہ اسکول مت کھولو, میں نے جا کر کہا تھا کہ زمین مت بانٹو. بتاؤ اس کا حساب کیسا لیا جائے گا؟ کس سے جواب حاصل کریں گے؟ اتر پردیش کی جیلوں میں 28% مسلمان انڈر ٹرائل ہیں. شوکت نے صحیح کہا, اسکول کھولنے کی جگہ تھانہ کھل جاتا ہے, بے شک اسپتال کی جگہ شراب خانہ کھل جاتا ہے. کیوں کھلتا ہے؟ کیونکہ آپ کی سیاسی اہمیت نہیں رہی. ان کو معلوم کہ مسلمان کو صرف جذبات میں لا لو. میں آپ کو یقیناً جذبات میں لانے کے لیے کہہ رہا ہوں, مگر جذبات کا استعمال ٹھوس کام کے لیے ہونا چاہیے. اور جتنے مسلمانوں کو آپ نے ووٹ دیا ہے ماضی اپنا رائے میں, کمنٹ باکس میں ضرور وہ یا بتانا. تو بڑے بڑے فائنینشل پاور رکھنے والے دولت مند تھے, سبحان اللہ. یا پھر کوئی اور تھے جن کا زمین سے کوئی تعلق نہیں تھا, جن کا غریب مسلمان نوجوانوں کے خوابوں کو پورا کرنے سے ان کا کوئی مطلب نہیں تھا. ان کو صرف الیکشن جیتنے سے مطلب تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جیت جائیں گے تو بس کام ہو گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں مٹنے تیار ہوں, مگر تم کو جیتنا ہے انشاءاللہ تعالی. ہم مٹیں گے ایک دن انشاءاللہ تعالی. ہم سب مٹنے کے لیے آئے, زمین کی غذا بننے کے لیے آئے. کوئی یہاں پر زیادہ زندہ نہیں رہے گا. یہ تو اللہ کو معلوم کہ کون کتنی حیات لے کر آیا, مگر ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, کیا زندگی آپ کیسے گزار رہے ہیں, کس مقصد کے لیے گزار رہے ہیں, کیسے آپ کا وقت چلا جا رہا ہے, کیسے آپ کی جوانی کو برباد کر دیا جا رہا ہے. یہ مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں آ کر یہی ان باتوں کو رکھتی ہے تاکہ آپ میں شعور بیدار ہو جائے. ہاں تو گائز, اویسی صاحب کا بیان آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتانا. باقی ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دینا, چینل کو سبسکرائب کر لینا. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.